محمد ہیں آتے معطر فضا ہے، محمد ہیں آتے معطر فضا ہے، دکھوں کا مداوا ہے، نور خدا ہے، محمد ہیں آتے معطر فضا ہے۔ صدا آئی صلی علی آ گئے ہیں، صدا آئی صلی علی آ گئے ہیں، وہ دیکھو شمس و ضحیٰ آ گئے ہیں، محمد ہے آتے معطر فضا ہے، جھلک دیکھنے چاند بھی آ گیا ہے، روح مصطفیٰ دیکھ کر شرما گیا ہے، محمد ہے آتے معطر فضا ہے۔ ستارہ حلیمہ تیرا اوج پر ہے، ستارہ حلیمہ تیرا اوج پر ہے، تیری گود میں آج شمس و قمر ہے، تیری گود میں آج شمس و قمر ہے، محمد ہے آتے معطر فضا ہے۔ یوں جبریل نے آج جھولا جھلایا، یوں جبریل نے آج جھولا جھلایا، اندھیروں کو پھر اس جہاں سے اٹھایا، محمد ہے آتے معطر فضا ہے، دکھوں کا مداوا ہے، دکھوں کا مداوا ہے، نور خدا ہے۔ تمام اہل اسلام کو عید الميلاد النبی مبارک۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت تاریخ انسانی کا ایک عظیم واقعہ ہے۔ آپ کی آمد صرف ایک عظیم شخصیت کی دنیا میں تشریف آوری نہیں تھی، بلکہ انسانیت کی فکری، اخلاقی اور روحانی اصلاح کا ایک عظیم دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو اس امت کی طرف روانہ کیا جو عقیدے، اخلاق اور انسانی حقوق کے اعتبار سے شدید زوال پذیر تھی۔ سورۃ الانبیاء 107 میں اللہ فرماتے ہیں، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دعوت کا بنیادی تعارف پیش کرتی ہے۔ آپ صرف کسی ایک قوم، علاقے یا زبان یا زمانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کی رسالت پوری انسانیت کے لیے رحمت تھی۔ سورۃ الجمعہ آیت 2، یعنی اللہ وہی ہے جس نے ان لوگوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھتے، ان کا تذکرہ کرتے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے۔ نبی کریم نے انسان کو انسان کی قدر سکھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کے کمزور پہلوؤں کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی، حقوق انسانوں کے اوپر واضح کیے، یتیموں، مسکینوں، غلاموں، عورتوں، پڑوسی اور محتاج سب کے حقوق بیان کیے۔ آپ نے ظلم، ناانصافی اور تکبر کی بنیادوں کو چیلنج کیا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف عبادت کافی ہے، بلکہ دین کو زندگی کے ہر شعبے سے جوڑ دیا۔ عبادت کے ساتھ معاملات درست کرنے، زبان کی حفاظت کرنا، امانت ادا کرنا، وعدے پورے کرنے، لوگوں کے حقوق لوگوں تک پہنچانے اور اس کی مکمل تعلیم لوگوں تک پہنچائی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اخلاق کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اچھے اخلاق کی تمکین کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ نے صرف تعلیم نہیں دی بلکہ نمونہ بھی پیش کیا۔ فتح کے وقت بھی اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک عظیم پہلو یہ ہے کہ آپ کو جب طاقت حاصل ہوئی تو آپ نے انتقام کو اپنا مقصد نہیں بنایا۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی وہ لوگ آپ کے سامنے تھے جنہوں نے آپ اور آپ کے صحابہ کو برسوں تک اذیتیں دیں، لیکن آپ کی قیادت نے دنیا کو یہ دکھایا کہ حقیقی طاقت صرف بدلہ لینے کا نام نہیں، طاقت کے باوجود انصاف، رحم اور اعلیٰ اخلاق وہ پیش کیا۔ لہٰذا عید الميلاد النبی رسول اللہ کا پیغام صرف محفل نعت اور ذکر تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے، کیا ہماری نماز میں نبی کریم کی تعلیم موجود ہے؟
کیا ہمارے معاملات میں امانت موجود ہے؟ کیا ہماری زبان دوسروں کی عزت محفوظ رکھتی ہے؟ لہٰذا میلاد رسول کا پیغام صرف محفل نعت اور ذکر تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ اس موقع پر ہمیں خود سے سوال کرنے چاہیے کہ کیا ہماری نماز میں نبی پاک کی تعلیم موجود ہے؟ کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں جیسے صحابہ کرام نے ادا کی؟ کیا ہمارے معاملات میں امانتیں موجود ہیں؟ کیا ہماری زبان میں دوسروں کی عزت محفوظ ہے؟ کیا ہمارے والدین، رشتہ دار، پڑوسی، کمزور لوگوں کے حقوق جو ہم پر فرض ہیں ہم وہ ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اختلاف کے باوجود بھی کسی کو معاف کرتے ہیں؟ کیا ہماری تجارت، تعلیم، ملازمت اور روزمرہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت نظر آتی ہے؟ اسی لیے میلاد مصطفیٰ کا سب سے خوبصورت پیغام میرے خیال سے تو یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنی زندگی کے کردار میں تبدیل کریں۔ ہماری عبادت میں آپ کی سنت ہو، ہمارے اخلاق میں آپ کی تعلیم ہو، ہمارے معاملات میں آپ کی امانت ہو، ہمارے دل میں پوری انسانیت کے لیے خیر خواہی ہو۔ اللہ ہمیں رسول کریم کی سچی محبت، آپ کی سیرت اور آپ کے نمونوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس موقع پر صرف 2 اپنے خاص اشعار پیش کروں گی جو کہ مجھے اس موقع پر بہت یاد آ رہے ہیں، کیونکہ آپ جہاں سے بھی گزرتے تھے اپنا اخلاق چھوڑ جاتے تھے۔ اسی حوالے سے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ جدھر سے گزرے ہیں میرے آقا جمال اپنا دکھا گئے ہیں، جدھر سے گزرے ہیں میرے آقا جمال اپنا دکھا گئے ہیں، فضا میں خوشبو بکھر گئی ہے، وہ رنگ ایسا جما گئے ہیں، انہی کے آنے سے چھٹ گئی ہے غموں کی غفلت کی سب گھٹائیں، انہی کے آنے سے چھٹ گئی ہیں غموں کی غفلت کی سب گھٹائیں، مٹا کے نفرت کے سب اندھیرے، مٹا کے نفرت کے سب اندھیرے، چراغ الفت جلا گئے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔